بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسائلم سروس کی طرف سے یہ ایک تازہ پریس ریلیز آ گئی ہے، تو میں نے کہا آپ کو آگاہ کر دوں۔ بڑی بے چینی سے بڑے سارے شہزادے نوجوان یعنی کہ آپ پوچھ رہے تھے، تو بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ 28/3 تک جو ہے اسائلم سروس جو ہے مختلف دفاتر جو گہرے سرخ رنگ میں ہے، یعنی کہ جہاں زیادہ کرونا ہے، وائرس ہے، خطرہ ہے، ان کا کام 28/2 تک روکا گیا ہے۔ کیا روکا گیا ہے؟ انٹرویوز اور رینیول وغیرہ صرف اور صرف طے شدہ جو ٹائم شیڈول ہے اس کو صرف جو برائے مہربانی پھر آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف طے شدہ ٹائم شیڈول۔ اچھا، ان میں صرف ارجنٹ رجسٹریشن اور اپیل کا کام ہوگا۔ یہ آپ سمجھ لیں جس طرح 22 تک تھا نا کام روکا گیا تھا، بالکل انہی شرائط کے ساتھ انہی قواعد کے تحت اب 28 مارچ تک جو ہے وہ کام انہوں نے اپنی تاریخ بڑھا دی ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے خاص طور پر علاقے جو گنوائے ہیں، پہلے والے ہیں سیم، یہ آپ نوٹ فرما لیں کہ 28/3 تک کن علاقوں میں انٹرویوز یا رینیول کا کام نہیں ہوگا، تو باقی جو ہے ارجنٹ، ایمرجنسی، رجسٹریشن اور اپیل وہ ہوتی ہے جب آپ جو ہے وہ کرتے ہیں، آپ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ اس کو بڑی ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ کا فیصلہ آپ کے گھر آ گیا یا آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، 30 ڈیز، 1 ماہ سے قبل اس کی اپیل دائر کرنی ہوتی ہے۔ وہ لوگ لازم جائیں گے اور جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، علاقے نوٹ فرما لیں، علاقے جن میں یہ سروس بند رہے گی: اتیکا یعنی کہ ایتھن کا مرکزی علاقہ، آلیموس، پیریا، مغربی یونان، تھیسالونیکی، کریتی، ساموس، رودوس، خیوس، آمگدالیزا یعنی کہ حراستی کیمپ مینیتی کا ایک سیکشن ہے پولیٹیکل اسائلم کا، وہ والا جو ہے وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ صرف ایمرجنسی رجسٹریشن یا اپیل کا کام ہوگا، باقی صرف وہ افراد جائیں گے جن کو تازہ انٹرویو کا یا کسی چیز کا شیڈول دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو شیڈول آپ نے لکھ کے میل بھیجی اور انہوں نے کہا ہاں آپ جو ہے آپ کو ٹائم اپوائنٹمنٹ دیا جاتا ہے اور آپ نے فلاں دن تشریف لانا ہے، صرف وہ جن کا ٹائم شیڈول طے پائے وہ صرف جائیں گے اور ساتھی نہیں جائیں گے۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہے بہت زیادہ، لیسوس کے علاقے میں جو لوگ ہیں ان کا نارمل انٹرویوز وغیرہ معاملات جاری رہے گا، یہ خصوصی طور پر نوٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان سے متعلق جو لوگ ہیں خاص طور پر یہ ایک لائن لکھتے ہیں کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی درخواستوں کا جائزہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے بنیادی طور پر جو سامنے چیز آئی ہے۔ جو لوگ جائیں برائے مہربانی ان پر یہ بڑا لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنا ماسک وغیرہ اور حتمی جو ترتیب ہے SMS وغیرہ کی وہ کرنے کے بعد گھر سے نکلیں، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، بہت زیادہ آپ شہزادوں نے یہ پوچھا ہے کہ جناب وہ ڈیٹ بڑھ گئی ہے، سنا ہے 8 ماہ اور بڑھ گئے ہیں یا 3 ماہ یا کچھ، ابھی تک تاحال 31 مارچ ہی ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے جیسے دفاتر بند ہیں، اسائلم سروس کے مختلف مراکز بند ہیں، جس کی وجہ سے میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور دیکھتا ہوں آج یا کل اس سلسلے میں کوئی پریس ریلیز آنے ہی والی ہے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی صورت نہیں۔ پھر بتاتا چلوں ایک دفعہ کہ جب آپ پوچھتے ہیں کہ میں جب migration.gov.gr پر جاتا ہوں تو پرانا ڈیٹا نکلتا ہے، تو پرانے ڈیٹے کا مطلب میرے شہزادوں، میرے بچوں، یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا۔ جب نئی تاریخ آئے، پرانی آئے تو سمجھ لیں کہ ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں آیا، یعنی کہ پرانی چیزیں ہیں۔ اگر نیا ڈیٹا آئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے جانا ہے۔ اچھا، بڑے سارے شہزادوں کا، نوجوانوں کا آپ کا یہ سوال ہے کہ جناب وہ جب میں گیا ہوں NCMA کے لیے یا بینک کے لیے یا کہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسی کوئی سرٹیفکیشن لائیں، ایسا کوئی پیپر لائیں جس پر لکھا ہو کہ یہ آپ کا کارڈ ویلڈ ہے۔ تو اس کے لیے برائے مہربانی کسی وکیل سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، تاکہ وہ وکیل، ویسے تو اگر 2 ہفتے پہلے آپ دیکھیں تو اس سلسلے میں نے migration.gov.gr پر ایک پریکٹیکل ویڈیو بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کی ہر قسم کی درخواست
एप्लीकेशन, नाम तब्दील करना, एड्रेस चेंज करना, पासपोर्ट चेंज करना या मुख्तलिफ चीज़ें जो थी उसमें बताई थी। पाकिस्तान कम्युनिटी पे वो किया था और इन्फो टाइम ग्रीस पर भी वो किया है। इस तरह J.Aslam आपका जो फेवरेट एक प्लेटफॉर्म है, J.Aslam यूट्यूब का आपका अपना प्लेटफॉर्म, उस पर भी ये सारी चीज़ें मुयस्सर होती हैं। तो गुजारिश ये है कि बता रहा था कि अगर ऐसा सनद वाला लेटर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो लिख के भेजना पड़ता है कि फलां जो नाम और पता का डिटेल सर्टिफिकेट है वो मुझे चाहिए, बैंक के लिए, वाहिद के लिए, एनसिमा के लिए, एफकाल के लिए या किसके लिए, तो वो फिर भेज देते हैं। ठीक है जनाब, ये तरीकाकार है जो आपने करना है। जब वो भेजेंगे तो उस एक्सटेंशन ऑफ पावर के सर्टिफिकेट पर फिर आप कैंसिल में भी लग सकते हैं, बैंक अकाउंट भी खुल सकता है, ये होता है मामला। ठीक है, और फिर याद कराता चलूं कि उर्दू में लिखी हुई तहरीरें जो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान फहम लफ्जों में लिखी जाती है, infotimegreece.com, डॉट का मतलब होता है नुक्ता, infotimegreece.com। ये आप पाकिस्तान कम्युनिटी के अपने पेज पर जब जाते हैं तो उस पर इसकी अक्सर जो है वो आप दी जाती हैं, इसलिए वो पब्लिश करते हैं या की जाती है ताकि ये भी आपका एक नया प्लेटफॉर्म है। क्योंकि वो कहते हैं कि तहरीर जो है ना, तहरीर वो सनद होती है, तो वो जब चाहे जैसे चाहे वो आपको मुयस्सर होती है और मिल सकती है, और जब वो आपको मिल जाएगी तो इंशाल्लाह आप फिर उससे इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। ठीक है जनाब, इसको भी इन्फो टाइम ग्रीस को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पहुंच का सबब बनाए ताकि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा, वो कहते हैं दिए से दिया जले तो रोशनी दूर तक जाती है, तो जब रोशनी दूर तक जाएगी तो इंशाअल्लाह फजल ताला फिर हम एक दूसरे के फायदे का सबब बनेंगे। ठीक है जनाब, अब तक के लिए इतना। अल्लाह के हवाले, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।